أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أزر بآخرته ومن أحب آخرته أزر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى۔ حضرت موسیٰ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا۔ بس جب دنیا اور آخرت میں سے ایک کو محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازم اور ناگزیر ہے تو عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت اختیار کرو۔ اور تھوڑی سی تشریح بھی دیکھ لیجئے گا کہ ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا تو اس کی اصل فکر دنیا ہی کے واسطے ہوگی، اور آخرت کو یا تو وہ بالکل پس پشت ڈال دے گا یا اس کے لیے بہت کم جدوجہد کرے گا، جس کا نتیجہ بہرحال آخرت کا خسارہ ہوگا۔ اسی طرح جو شخص آخرت کو محبوب و مطلوب بنائے گا اس کو اصلی سعی و کوشش آخرت کے لیے ہوگی، اور وہ ایک دنیا پرست کی طرح دنیا کے لیے جدوجہد نہیں کر سکے گا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ دنیا زیادہ نہ سمجھ سکے گا، وہ دنیا داری زیادہ نہ سمجھ سکے گا۔ بس صاحب ایمان کو چاہے کہ وہ اپنی محبت اور چاہت کے لیے آخرت کو منتخب کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور دنیا تو بس چند روز میں فنا ہونے والی ہے۔ دنیا بہت کم وقت کا نام ہے، بہت تھوڑی سی وقت کا نام ہے، تھوڑے سے وقت کا نام ہے۔ وقت ہو اچھا یا برا یہ گزر ہی جائے گا، مگر آخرت کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی ہوگی وہ زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہوگی، اور اس کا فیصلہ جنت یا جہنم میں ہمیں جانا ہوگا، اور اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ یا تو اچھے اعمال کر کے جنت حاصل کرو، یا تو برے اعمال کر کے شیطان کے کہنے پہ چل کے کفار کے کہنے پہ چل کے ان کے ساتھ دوزخ اختیار کرو۔ یہ ہمارا اپنا اختیار میں ہے، یا تو دوزخ کے پیچھے بھاگو یا تو جنت کے پیچھے بھاگو۔ ہاں، جنت کے پیچھے بھاگنے سے مطلب کہ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں تھوڑی مشکل کا سامنا ہمیں ضرور کرنا ہوگا، مگر یہ دنیا تو تھوڑی سی ہے، مختصر ہے، گزری تو جانی ہے۔ ہمارے پچھلے کہاں گئے؟ وہ بھی تو بڑے بڑے دولت کا دعویٰ کر رہے تھے، انہوں نے بھی تو دولت کے لیے بہت سعی کی، بہت کوشش کی، مگر اب وہ کہاں ہیں؟ ہمارے پردادا دادا وہ کہاں گئے؟ پچھلے ہمارے کہاں گئے؟ اگر ہم اپنے عقل سے سوچیں تو بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا، مگر ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے کہ نہیں ہمیں پیسہ ملنا چاہیے، یہ ہوگا، ہاں دنیا داری یہاں رہ جائے گی، ہم سب کچھ چھوڑ کے اپنے اعمال لے کے چلے جائیں گے، وہاں وہ چیزیں کام آئیں گی جو ہم نے دنیا کے لیے بھلائی کی ہوگی، اچھے کے لیے انتخاب کیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا بہت مختصر جگہ ہے، یہاں ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہنے والا۔ فرعون نے آپ نے نہیں دیکھا فرعون نے کتنے ہزار سال وہ زندہ بھی رہا، حکومت بھی کی، نعوذ باللہ خود کو تو رب کہتا تھا کہ میں تو رب ہوں، میں تو اللہ ہوں، سب کچھ میں دینے والا ہوں۔ اس کا انجام اب نہیں دیکھتے وہ کیا ہے، کہاں گیا۔ جو بھی کوئی اس دنیا میں آیا ہے، جو بھی آیا ہے، جتنا کمایا ہے، جتنا کھایا ہے، جتنا لایا ہے، جتنا استعمال کیا ہے، کیا ہے کیا نہیں کیا ہے، کتنے علم حاصل کیا، تم نے کہاں خرچ کیا، کتنی لوگوں کو تمہارے علم سے فائدہ ہوا جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اللہ ہم سے لازمی سوال کریں گے۔ اور کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ ہم سے لازمی پوچھو گی۔ کہ مرنے کے بعد ہم سے سب کچھ حساب ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ آخرت کا دن انصاف پر مبنی ہوگا، انصاف کر کے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں تک کھلی چھوٹ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہمیں بس چھوڑ گیا، معاف کر دیا، نہیں، اللہ نے راستہ دو بتا کے بھیج دیا، جو بھی کرو گے تمہارا اپنا اختیار میں ہے، عقل بھی ساتھ دے کے بھیج دی۔
بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، سب کچھ بتا دیا کہ غیر مسلم تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ بتا دیا کہ غیر مسلم تمہارے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، وہ آپ کو کسی نہ کسی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پہ ہمیں یقین نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ہم اپنے مسلمان کو چھوڑ کے غیر مسلم کے طریقے اپنا بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو شیئر بھی کیجیے گا، خود بھی سنیے گا۔ جزاک اللہ۔